سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں کہ امت علم کو اہمیت کیوں نہیں دے رہی ہے. اتنا کامن سینس ہے، اتنا کامن سینس ہے. علماء کے پاس بیٹھو اور خوب بیٹھو اور دھیان سے سنو، اور دھیان سے سن کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لو. پہلے ہی سے اپنا ایک ذہن بنا کر مت بیٹھو کہ اس دائرے میں اگر کوئی بات کہی جائے گی تو قابل قبول ہے، اور اس دائرے سے باہر کی کوئی چیز ہوگی تو قابل قبول نہیں. پھر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے علماء کی مجلس میں؟ علماء پہ اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. اور ایسے علماء کے پاس ہی بیٹھو جن پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ علم صحیح کو بیان کرتا ہے اور ہماری آخرت کی فکر رکھ کر کے یہ بیان کر رہا ہے. علم بنیادی چیز، علم بنیادی چیز. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے علم میں برکت دیتے ہیں، اور جو رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی. آپ اگر اپنی اولاد کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو رزق حلال کا اہتمام کرو، رزق حلال کا اہتمام کرو. اور یہاں میں ایک بات جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رکھتے، بہت سے لوگ. لیکن جو تمیز رکھتے ہیں ان کی نظر میں حلال اور حرام صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں کہ یہ بسکٹ حلال ہے یا حرام، یہ بریڈ حلال ہے یا حرام، یہ گوشت حلال ہے یا حرام، اس ریسٹورنٹ میں حلال کی چیز مل رہی ہے حرام کی چیز. اس کا خیال نہیں کرتے کہ میں جس کے یہاں دعوت کھانے کے لیے جا رہا ہوں اس کے یہاں کیا گڑبڑ ہے کہ نہیں. اس کا خیال نہیں کرتے کہ میں شادی میں صبح و شام کھانا کھا رہا ہوں، 10 دن تک کھانا کھانے والا ہوں، کیا ہو رہا ہے وہاں. اس کا خیال نہیں کرتے کہ میرے ہاتھ میں جس نے ہدیہ پکڑوایا ہے وہ کیا بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. میں یہ نہیں سکھا رہا ہوں کہ آپ شکوک و شبہات سے لوگوں کو دیکھیے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری تجارت جو ہے وہ شرعی قانون کے اعتبار سے چل رہی ہے یا نہیں. میں نے گھر بیچا تو کہیں بے فاسد تو نہیں ہو گئی ہے، بے باطل تو نہیں ہو گئی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے. یہ جو میں نے گھر خریدا 30,000 میں بیچا 40,000 میں، یہ جو مجھے نفع ملا میں نے ٹرانزیکشن صحیح کیا یا نہیں. اگر میرا ٹرانزیکشن مفتیوں کی نظر میں صحیح نہ ہو تو یہ 10,000 کا نفع میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. میں نے ڈپازٹ لی، ڈپازٹ لینے کے بعد واپس نہیں دی، میرے لیے جائز ہے ڈپازٹ رکھنا؟ اگر ڈپازٹ رکھنا جائز نہیں ہے تو یہ جتنے تجار ہیں مسلمان مسلم تجار تاجر لوگ وہ تجارت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ تاجروں کے قوانین کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کے کلچر کی بنیاد پر کرتے ہیں. اسلامی کلچر الگ ہے اور تاجروں کا کلچر الگ ہے. علماء سے پوچھو کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے.